पहले तो मौजूद साहब कैमरा मैन दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपकी यहाँ आमद और मौजूदगी का बेइंतहा शुक्रिया। 8 फरवरी इंतखाबात की तारीख दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इसमें बहुत ज़्यादा ये सवाल मीडिया में आता रहा और बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे कि इंतखाबात होंगे या इंतखाबात नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में आज कम से कम एक चिंता तो मुक गई, एक परेशानी तो दूर हो गई कि खुदा करके खैर से इलेक्शन हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी जिम्मेदाराना गुफ्तगू और बात करनी चाहिए, और हमारी किसी गुफ्तगू से लोगों के जहनों में कोई कन्फ्यूजन या उलझन नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो ये इंतखाबात हो रहे हैं, और मुझे ये यकीन है कि MKM पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस शहर कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरों में ये इलेक्शन नहीं है, इंशाअल्लाह ताला ये रेफरेंडम। और इस रेफरेंडम में न सिर्फ MKM पाकिस्तान अपनी तमाम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें वापस लेगी जो माजी में MKM पाकिस्तान जीता करती थी, जो 2018 में MKM पाकिस्तान से छीन ली गई थी और किसी और को दी गई थी। और उस वक्त जीतने वाले भी हैरान थे और जिताने वाले बाद में परेशान थे। ये सारी सूरत हाल सब ने देखी। मैं समझता हूँ कि इंतखाबात साफ शफाफ और मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होने चाहिए, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए आर्टिकल 218 क्लॉज 3 में, बल्कि आर्टिकल 220 के मुताबिक जो भी आईनी और रियासती इदारे हैं उनसे भी उनकी भी जिम्मेदारियों पर एक निगाह रखनी चाहिए, और इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने में जहाँ उन इदारों को उनकी जिम्मेदारियाँ उनको इस्तेमाल करना है उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जो आज फोन सर्विस एक्ट बंद है, मेरे ख्याल में ये खामखाई इंतखाबात के ऊपर एक सवाल आएगा। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा, क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी ये यकीन दहानी कराई थी कि इंटरनेट भी कायम रहेगा और सारी फ़ोन सर्विसेज बहाल रहेंगी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल इसके बरक्स है। तो ये जाहिर है कि एक परेशानी वाली सूरत हाल है। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहूँगा कि इस सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी तौर से इस मसले को हल करें, ताकि इंतखाबात रेटिबल होंगे तो आइंदा जो मुंतखब होने वाली असम्बलियाँ हैं उनकी बुनियादें मजबूत होंगी। और अगर ज़रा सा भी उसकी क्रेडिबिलिटी में सवाल आया तो आगे असम्बलियाँ और जो हुकूमत बनने जा रही है, मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये सवाल उनका पीछा करेगा और हॉन्ट करेगा। मुझे उम्मीद है कि इस मसले को जितना जल्दी हो सके हल किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कितने फीसद टर्न आप देख रहे हैं जो आपने अब तक विजिट किया है इस पोलिंग बूथ का? क्योंकि मैंने कहा कि ये रेफरेंडम है, और मैंने जब खुद अभी वोट डाला PIB कॉलोनी में तो लाइन लगी हुई है कम से कम बूथ के साथ। ख़वातीन में भी मेरी वाइफ ने बताया और मर्दों में मैंने खुद देखा। तो इसका मतलब है कि लोग इन इंतखाबात को अहमियत दे रहे हैं और लोग निकल रहे हैं। मुझे यकीन है कि 2018 के मुकाबले में मुझे यकीन है कि बहुत बेहतर होगा और वोटर की एक बड़ी तादाद इंशाअल्लाह वोट डालने की। मैंने रेफरेंडम का कहा था, एक बात और कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ सीटें हम नहीं जीतेंगे, मुझे यकीन 18 कौमी असम्बली और 40 से ऊपर सूबाई असम्बली की सीटें, बल्कि उन पर जो वोट कास्ट होंगे, जो वोट पड़ेंगे, उसमें इंशाअल्लाह हमारी जीत का मार्जिन भी
مجھے پورا یقین ہے بہت زیادہ ہوگا. اور یہ ایم کیو ایم کا ریوائول ہے, ایک ری برانڈیڈ ری فارم ایم کیو ایم ہے جس نے گزشتہ 1 سال میں مردم شماری میں کراچی کے عوام کو ڈلیور کیا, 75 لاکھ کی آبادی بازیاب کرائی, پھر 1 قومی اسمبلی کی سیٹ کا اضافہ, 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹ کا اضافہ. یہ ایم کیو ایم کی بدولت ہوا. یہ کسی اور پارٹی نے مردم شماری کی نگرانی اور چوکیداری اس طرح نہیں کی جس طرح ہم نے کی. تو لاپتہ آبادی بازیاب ہوئی اور سیٹوں میں اضافہ ہوا. دوسرا ایک عوامی گورنر بھی دیا ایم کیو ایم نے اور ان کے سارے کام بھی. اور کل ایک آئی ٹی یونیورسٹی کا آغاز ہوا ہے وہاں, اور 50,000 بچے جو سلیکٹ ہوئے ہیں انہیں 10 لاکھ کا کورس فری کرایا جا رہا ہے. اور وہ 1 سال بعد جب فارغ التحصیل ہوں گے تو 10 لاکھ کی نوکریاں ان کی منتظر ہوں گی. تو یہ گورنر ہاؤس کو ایک تعلیمی درسگاہ بنانا یہ ایم کیو ایم کے گورنر کا کام ہے. گورنر ہاؤس کو ایک عوامی گورنر ہاؤس بنانا یہ بھی ایم کیو ایم کے گورنر کا کام ہے. اس کے بعد ہم نے عوام سے رابطہ کیا, غلطیوں کے اشارے کے لیے کھڑے ہوئے اور امیدواروں میں ویژن اور انوویشن کو کمبائن کیا کہ اگر میری عمر کے لوگوں کا ویژن ہے تو ہم نے 40-35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو ٹکٹ دے کر انوویشن کو ملایا, یعنی ہمارا تجربہ ان کا ولولہ ہے یہ ہے. پھر ہم نے یونٹی ان ڈائیورسٹی کثیر الجہتی اکائیہ کیماڑی میں ہمارا ایک پختون امیدوار ہے ہمایوں عثمان, اور سوراب گڑھ میں اقبال محسود ہیں. اس طرح کچھ جگہوں میں بلوچ اور سندھی بولنے والے ہیں. پھر یہ تمام اکائیاں چاہے وہ سندھی, بلوچ, پنجابی, پختون, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی بلتی, پاکستان کے ہر علاقے کا پاکستانی جو کراچی میں, ہر زبان بولنے والا جو کراچی میں, انشاءاللہ اس مرتبہ جو ایم کیو ایم میں جو لوگ بکھرے ہوئے تھے نہ صرف وہ یکجا نہیں ہوئے, ووٹ بینک یکجا نہیں ہوا ایم کیو ایم کا ڈیوائڈ ہوئی, بلکہ اس سے آگے جا کے ہم گرو کر رہے ہیں, ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میرے تمام زبانیں بولنے والے بھائی اس مرتبہ ایم کیو ایم کو ووٹ دے کر ثابت کریں گے کہ کون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. کراچی کو اپنانا ہے, کراچی کو بچانا ہے, کراچی کو بچانا ہے. اچھا ڈاکٹر کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. اچھا, ایک آخری بات, تو ہم نے تمام زبانیں بولنے والوں کو بھی ٹکٹ دیا اور انشاءاللہ وہ بھی بھاری تعداد میں کامیاب ہوں گے. ہمارے 6 ساتھیوں کو اس انتخابی مہم میں شہید کیا گیا. اس میں 3 بنگالی ہیں, 1 پختون ہے اور 2 اردو بولنے والے مہاجر ہیں. اب آپ دیکھیں ہم اس اشتعال انگیزی کا شکار نہیں, ہم نے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا. حالانکہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا, ہاتھ لگا کے ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا, وہ اپنے کیمپ اور آفیسر بیٹھے تھے ان کو شہید کیا گیا, لیکن ہماری طرف سے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا گیا. اور یہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم جو ہے وہ ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں, انتخابی عمل کی شفافیت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی, لیکن قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے. اور اکثر ویڈیوز بنی ہیں جن میں قاتلوں کی صاف نشاندہی ہوتی ہے, قاتل کون ہے, قاتلوں کے سرغنہ کون ہے, یہ ثابت ہو گیا. اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اب کراچی کو خاص طور پر جو وڈیروں, جاگیرداروں اور جو کچے کے ڈاکو ہیں جنہوں نے قبضہ کیا 15 سالوں سے کرپٹ ترین بدترین حکمرانی اور جنہوں نے یہ تشدد مسلط کیا, ہم نے انہیں کی جو محترمہ تھی جو کہتی تھی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یہی ان کے موجودہ سربراہ اور چیئرمین بھی کہتے ہیں. تو یہ ہم نے اس پالیسی پر عمل کیا. تمہارے لوگوں نے ہمارے نوجوانوں, ہمارے کارکنوں پر گولیاں چلائیں, 6 ساتھیوں کو شہید کیا. ہم نے امن قائم رکھا, کوئی رد عمل نہیں دیا, اشتعال انگیزی, شرانگیزی کا جواب نہیں دیا. تو ہم نے کہا کہ تم نے بلٹ کو استعمال کیا, ہم بیلٹ کی طاقت سے انشاءاللہ تمہارے بلٹ کو شکست دیں گے. اور تشدد کا جواب تشدد سے نہیں, تشدد کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ سے دے رہے ہیں. اور اب کراچی سے بیٹا تمہارا صفایا ہو رہا ہے, انشاءاللہ پورے سندھ سے بھی تمہارا صفایا ہوگا اور کچے کے ڈاکوؤں کو واپس کچے پہ بھیجیں گے. ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کریں گے. پاکستان کے مظلوموں کو ہر طرح کے ظلم اور ناانصافی سے نجات دلائیں گے. اور پاکستان کے تمام جملہ مسائل کا اگر کوئی حل ہے تو وہ کے پاکستان ہے, چاہے بجلی, گیس, پانی کا بحران ہو,
چاہے مہنگائی، بے روزگاری، غربت ہو، اور تعلیم اور صحت سے جڑے مسائل ہو، انشاءاللہ ایم کے پاکستان میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہماری دعا ہے کہ آپ کو